السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈے نمبر 25 ہے۔ کل ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسپریچول گائیڈ ہمیں بننا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اسپریچول گائیڈ کس میکنزم کے اوپر کھڑا ہوا ہے، تب اس کے وہ کیوں بننا ہے، کہاں سے ہے یہ، اور کس طرح سے ہم اس کو لے کر زیادہ کنسیپچولی سمجھ کے اس کے اوپر ہم عمل کر سکیں گے۔ اب یہ ایسی چیز ہے جو نیچر سے ریلیٹڈ ہے، جتنا زیادہ ہم نیچر کو غور کریں گے، اس کے اوپر فوکس کریں گے، اس کو آبزرو کریں گے، اتنا کہہ لیں کہ ہمارا جو عقل کا ریٹ ہے نا وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ عقل والوں کے لیے سب کچھ ہے، عقل والوں کے لیے یعنی سمجھنے کے لیے ہے۔ تو یہ عقل کہاں سے آتی ہے؟ یہ ہمیں ارد گرد سے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر ہمیں حاصل کرنی ہے۔ اس پوری کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے اوپر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہر چیز جو ہے نا موو کر رہی ہے، ہر چیز چل رہی ہے، کوئی بھی چیز اسٹل نہیں ہے۔ اگر پتے ایک درخت کے اوپر اگتے ہیں تو وہ جھڑتے بھی ہیں، اگر سورج نکلتا ہے تو وہ ڈوبتا بھی ہے، اگر پانی جو ہے وہ کہیں چلتا ہے، کہیں پانی رک جاتا ہے، اور ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے موو آن کرنے کی کیپیسٹی رکھی ہے۔ تو انسانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی ہے کہ وہ پچھلی باتوں کو بھلا کے یا پچھلی چیزوں کو چھوڑ کر آگے موو آن کرنے کی ان کے اندر کیپیسٹی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی اس کیپیسٹی کو یوز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو شعور حاصل کرنے کا کہا ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے سیکھنے کا کہا ہے، ہمارے اندر وہ سیکھنے کا عمل جاری ہے یا ہم رک گئے ہیں؟ اگر تو ہم رک گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم رکے رہیں گے تو کھڑا پانی ہمیشہ گندا اور بدبودار ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہماری پرسنل گروتھ نہیں ہو رہی، اگر ہم اسپریچولی یا کسی بھی فارم میں ایوالو نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں موو آن کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اللہ کی ہی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہوئے موو آن کریں گے۔ اسپریچول گائیڈ بننے کے لیے جو 4 بیسک ہم اس کائنات کی ایلیمنٹس کو دیکھتے ہیں کہ یعنی اس کائنات کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ ارتھ ہے، یعنی زمین ہے، ہوا ہے، آگ ہے اور پانی ہے۔ ان چاروں کی ہم کوالٹیز کو دیکھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ان کو ہم کس طرح سے پیرنٹنگ کے اندر ہم لا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، زمین ہوتی ہے، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے اوپر برداشت کر لیتی ہے، چاہے وہ ایک چھوٹی سی چونٹی ہو یا بڑے بڑے پہاڑ ہوں، چاہے وہ برے انسان ہوں، چاہے وہ اچھے انسان ہو۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت دی ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے اوپر برداشت کرتی ہے۔ سملرلی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کے مرتبے پر جب فائز کیا ہے تو ہمارے اندر یہ کوالٹی رکھی ہے کہ ہم ہر طرح کی چیز کو برداشت کریں گے، ہم بچے کے ہر موڈ کو برداشت کریں گے، ہم ہر طرح کے بچے کو برداشت کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اگر نافرمان ہے تو یہ ہماری اولاد نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے اس کا منہ بنا ہوا ہے تو میں نے اس کو نہیں دیکھنا۔ ہم یہ زمین سے یہ انسپائریشن لیں گے کہ ہمیں سٹینڈ سٹل رہنا ہے۔ ہمارے بچے جو بھی کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، وہ اچھا کر رہے ہیں، وہ برا کر رہے ہیں، وہ اچھے موڈ میں ہیں، وہ برے موڈ میں ہیں، وہ بدتمیزی کر رہے ہیں، وہ جو بھی ہیں، ہمیں اسپریچول گائیڈ ہونے کے ناطے ہمیں ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے اور آپ نے ان کی تربیت نہیں کرنی ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ یہ کہ آپ ایکسیپٹ کریں گے کہ اچھا بھئی یہ ہے تو ٹھیک ہے، اس کو میں ایکسیپٹ کرتی ہوں
اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو ہم زمین سے یہ والی چیز یعنی زمین کی جو خصوصیت ہے اس کو لیں گے اور ہم اپنے ہر طرح کے بچے کو، اپنے بچے کے ہر طرح کے ایکشن کو ایکسیپٹ کریں گے. پھر آتے ہیں ہوا کی طرف. ہوا جو ہوتی ہے وہ ہلکی سی ہوتی ہے اور خاموش ہوتی ہے، بہت اسپیشیس ہوتی ہے، بہت مطلب یعنی ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے. اور ہم اس سے ہوا کی کوالٹی کو لیں گے کہ ہمیں دھیما رہنا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، ہمیں خاموش رہنا ہے، ہمیں ان کو سننا ہے. ہوا بولتی نہیں ہے، ہوا ہماری باتیں اپنے اندر ایبزارب کر رہی ہے، وہ ہمیں سن رہی ہے. ہمیں بھی اپنے بچوں کو سننا ہے، ہمیں الاؤ کرنی ہے ان کی وہ سپیس. جس طرح ہوا ہمیں اس دنیا میں رہنے دے رہی ہے، ہمیں اپنے گھر کے اندر اپنا انوائرمنٹ ایسا بنانا ہے کہ ہم بچوں کو ان کی ذات کو الاؤ کریں کہ وہ اس گھر میں ایز اے بچہ جس طرح چاہیں موو کر سکتے ہیں. ہر وقت کا وہ ایک ڈنڈا نہ ہو، ادھر نہیں بیٹھنا ادھر نہیں بیٹھنا، اوپر نہیں کھڑے ہونا نیچے نہیں کھڑے ہونا، ایسے کھڑے ہو ایسے بڑے ہو. شکر کریں کہ یہ ہوا جو ہے نا ہمیں کھڑا رہنے دیتی ہے اور ہمیں گراتی نہیں ہے اپنے مطابق. تو ہم نے بچے کو بچے کے مطابق کھڑا رہنے دینا. اب آتے ہیں اگلے ایلیمنٹ کی طرف، آگ. آگ جو ہوتی ہے وہ بہت ایک دم ایکٹ کرنے والی ہوتی ہے اور جلا بھی دیتی ہے. لیکن اس سے ہم سیکھیں گے کیا کہ وہ چینج لے آتی ہے. وہ پچھلی باتوں کو جلا کر نیا چینج لے آتی ہے. ہم اپنے اولڈ پیٹرنز کو جلائیں گے، ہم اس سے سیکھیں گے کہ ہم آگ کی طرح کس طرح بیہیو کر سکتے ہیں، ہم اس سے کیا انسپریشن لے سکتے ہیں کہ ہم اپنے پیٹرنز کو جلائیں گے اور نئے پیٹرنز، نئے طریقے لکھیں گے اپنی اولاد کے لیے. وہ گرمائش دیتی ہے، ہمیں اپنے بچوں کو گرمائش دینی ہے. وہ لائٹ وہ روشنی کا سبب بھی بنتی ہے اندھیرے میں. تو ہمیں جب بچے کے اوپر اندھیرے کا موڈ آئے، وہ بہت ڈپریس ہے وہ ہے، تو ہمیں آگ کی طرح اس کو لائٹ دینی ہے، ہمیں اسے مزید جلانا نہیں ہے، ہمیں اس کے لیے روشنی کا باعث بننا ہے. ہمیں وہ اگر زندگی ختم کرتی ہے تو وہ زندگی دینے والی بھی ہے، وہ ایک زندگی کی رمق کی طرف لانے کے لیے ایک روشنی بن سکتی ہے. ہمیں اپنے بچوں کے لیے وہ روشنی بننا ہے جو ہمارے بچوں کو اپنی زندگی کے ہر مومنٹ کے اندر ریکوائرڈ ہوتی ہے. اب آخری ایلیمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ پانی چلتا رہتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے، وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے. ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ مل کر اس دنیا میں اپنے راستے خود بنانے ہیں. ہمیں اسٹک نہیں ہو جانا کہ میں نے یہ کہا ہے اگر تم یہ نہیں کرو گے تو بس پھر میری تمہاری لڑائی. میں نے اپنے بچوں کے ساتھ اپنا رویہ رکھتے ہوئے یا کسی بھی انسان کے ساتھ رویہ رکھتے ہوئے میں نے پانی کی اس خصوصیت کو لینا ہے اور میں نے اسٹک نہیں ہونا. میں نے کہنا ہے کہ ٹھیک ہے ایسے نہیں تو ہم دوسری طرف سے راستہ بنا لیتے ہیں. اگر پتھر آ گئے ہیں تو پتھروں کے سائڈ سے گزر جاتے ہیں، پتھروں کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، لیکن ہم گزر جائیں گے، ہم آگے بڑھ جائیں گے، ہم رکیں گے نہیں. اب یہ والی ساری کوالٹیز جب ہم یہ اس سے سیکھ رہے ہیں، نیچر کی چیزوں سے سیکھ رہے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ اگر تو ہم یہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو ان چیزوں سے ہماری اور ہمارے بچوں کی جو آپس کے کلیشز ہیں وہ بیلنس ہونے لگ جائیں گے، کیونکہ ہم فطرت کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہم نیچر کے مطابق کام کر رہے ہیں. ہم بچوں کی فطرت کو سمجھیں گے، ہم اپنی فطرت کو سمجھیں گے اور ہم نیچرل موڈ میں رہیں گے. ہم نے اپنے بنائے ہوئے جو باکسز ہیں اس سے باہر نکل کر ہم سوچیں گے، اس سے باہر نکل کر دیکھیں گے. اب ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ آپ نے ان چاروں ایلیمنٹس کو اپلائی کس طرح سے کرنا ہے کہ دیکھیں ہر چیز کا جو ہے نا ایک کہہ لیں اس کو توڑنے والا اینٹیڈوٹ ہوتا ہے کہ اگر زہر ہے تو پھر اس کو زہر کو ختم کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. اگر آپ کا بچہ کرنٹ مومنٹ میں غصے میں ہے
تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے نیچر کی ان 4 چیزوں میں سے کون سی چیز کو لینا ہے. اگر ایک غصے میں ہے یعنی وہاں آگ لگی ہوئی ہے تو آپ پانی کی کوالٹی کو اپنائیں گے یا آپ مزید آگ کی کوالٹی کو اپنائیں گے. آپ نے اس کو بیلنس کرنا ہے. بچے کا جو بھی ایکشن آ رہا ہے آپ کا ری ایکشن اس کو بیلنس کرنے والا ہونا چاہیے. جتنا آپ کا ری ایکشن بیلنس کرنے والا ہوگا اتنا آپ کا اور بچے کا کنیکشن بہترین بنتا جائے گا. کیونکہ دیکھیں بیلنس بچہ نہیں کر سکتا. بچہ بہت چھوٹا ہے. بچے کو نہیں پتہ کہ زندگی میں بیلنس کیا چیز ہوتی ہے. بچے نے آپ کا اینٹی روڈ نہیں بننا, آپ نے اس کا اینٹی روڈ بننا ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس کی انٹینسٹی کو اپنے اندر کون سی کوالٹی اس مومنٹ کے اوپر اپلائی کر کے آپ اس کی انٹینسٹی کو کس طرح سے بیلنس کر سکتے ہیں. آپ نے اس کے سامنے اسی انٹینسٹی کے اوپر آ کر نہیں کھڑے ہو جانا. کیونکہ دیکھیں ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر ایک غصے میں ہے دوسرا بھی غصے میں آ جائے تو وہاں تو کلیش آ جاتا ہے نا. تو سیم آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کون سے ایلیمنٹ کی کوالٹی کو اس وقت اپلائی کرنا ہے اور میں اپنے بچے کے تاکہ بیہیویئر کو کنٹرول کر سکوں, ان اے سینس یہ کہ بیلنس کر سکوں. میرا اپروچ کون سا بیہیویئر اپنانے کے لیے ہونی چاہیے. اور جو ہے ہم اس طرح سے نیچر کو دیکھتے ہوئے اپنے جو ٹریڈیشنل پیرنٹنگ کے پیٹرنز ہیں وہاں سے نکل کر ہم فطرت کے مطابق بچوں کی تربیت کریں گے. اب آتے ہیں آج کے ٹاسک کی طرف. آج کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے پرائمری ایلیمنٹ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سا ایلیمنٹ ایسا ہے جو بالکل پرائمری ہے اور جس کو آپ کو اپنانا ہے. باقی سیکنڈری ہو سکتے ہیں لیکن ان 4 ایلیمنٹس میں سے ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے پرائمری ہوگا جس کو آپ بیس بنائیں گے اور اس کے اوپر باقی ایلیمنٹس کو کریں گے. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی ریسنٹ جو بھی آپ کی اور بچے کی کوئی لڑائی ہوئی ہے تو آپ اس کو بیلنس کرنے کے لیے ان 4 میں سے کون سا جو ہے وہ کون سے ایلیمنٹ کی کوالٹی کو یوز کر کے آپ اس کانفلکٹ کو ختم کر سکتے تھے. جو بھی کوئی پاسٹ ریسنٹ آپ کا کانفلکٹ بچے کے ساتھ ہوا ہے آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ اس وقت میں کون سی کوالٹی کو یوز کرتے تو آپ کا وہ کانفلکٹ ختم ہو سکتا تھا. اور پھر لاسٹ میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر واقعی میں آپ اب یہ والے پیٹرن کو اپناتے ہیں اور آپ نیچر کے مطابق یہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کرتے ہیں تو کیا اس سے کوئی فرق آئے گا آپ کی پیرنٹنگ میں یا نہیں. ان چیزوں کو آپ لکھ لیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح سے آپ نے ان کوالٹیز کو اپنی ڈیلی روٹین کے اندر اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آج کا کلاس ختم ہوئی ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں کل کی کلاس میں. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ.